اس پر وہ کلام کریں گے، اس کے بعد گفٹ کا اور جو بھی پرائز کا ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہوگا۔ تو ابھی ایک ہمارے آصف اشرفی ہیں، وہ کلام کریں گے۔ یہ کمپلی سے ایک ہی ہے جو کمپلی سے آئے، باقی سب ہمارے بڑھاری کے ہیں ماشاءاللہ، وہ آ جائیں۔ یہ نعت کے کمپٹیشن میں بھی انہوں نے دوسرا نمبر لیا تھا۔ تو ان کے بیان کے بعد اب آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر آ جائیں، کیونکہ 1:13 ہے، تو اب یہ 10 منٹ یا 8 منٹ بولیں گے، اس کے بعد آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ ٹھیک 1:30 پر اذان ہوگی اور اس کے بعد جماعت ہوگی 1:40 منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بهم صلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو امتحان کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو امتحان کیا ہے۔ اور چلو مدینہ تم جو دیکھنا چاہو، چلو مدینہ اگر تم جو دیکھنا چاہو، زمین سے عرش معلیٰ کا فاصلہ کیا ہے، زمین سے عرش معلیٰ کا فاصلہ کیا ہے۔ اور سرکار کی بارگاہ میں ٹھہر کر ہاتھ جوڑ کر ونیتی کر رہا ہے یہ شاعر، کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بهم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میرے آقا کریم سرور کونین محسنین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مہینے میں تشریف لائے۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو میرے آقا کے صدقے یہ مہینہ ملا ہے، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ عرش و کرسی کو بھی نہ بناتا، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو رب العزت لوح و قلم کو بھی نہ بناتا، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا اگر یہ مہینہ نہ ہوتا اللہ رب العزت بشر کو بھی نہ بناتا، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو اللہ بچے تو سارے جتنے بھی ہمارے مبارک مہینے ہیں ان مہینوں کو بھی نہ بناتا، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی ولی نہ بنتا، کیونکہ ولی بنتا ہے میرے آقا کے کیونکہ ولی وہ بنتا ہے جو میرے آقا کے عشق کو اپنے اس دل میں نقش بند کر لے، وہ ولی بنتا ہے۔ اگر نبی بننا چاہتا ہے تو میرے آقا اگر نبی تو خود اللہ بناتا ہے، مگر بات دراصل یہ ہے کہ میرے پیارے عزیز بھائیوں، اللہ نے جتنے بھی سارے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی تو میرے آقا ہی کے صدقے ہے، میرے آقا ہی کے صدقے ہے۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو کسی
ماں باپ کے دلوں میں اپنے اولادوں کے لیے محبت نہ ہوتی، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو اپنے اولادوں کے دل میں ماں باپ کی محبت نہ ہوتی، اگر میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا، اگر میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، اگر میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو بیواؤں کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ اللہ نے میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کی ساری غلطیاں ختم ہو جائے اور اچھائیاں میرے آقا کے صدقے میں ساری اچھائیوں کو میرے آقا کے صدقے میں پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک آواز سن رہا تھا کہ کوئی پکار رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رحم فرمائیے، سرکار رحم فرمائیے۔ یہ آواز آ رہی تھی، بس یہ آواز سنتے ہی سرکار کے ساتھ میں بھی سرکار کے پیچھے چل پڑا، تو جا کر دیکھتے ہیں وہاں ایک ہرنی پکار رہی ہے کہ سرکار رحم فرمائیے، سرکار رحم فرمائیے، کیونکہ سرکار مجھے میرا مالک جو بن کر رکھ دیا ہے، آقا پہاڑ کے اس طرف میرے 2 بچے ہیں، آقا میں جاؤں گی، جانا چاہتی ہوں، سرکار رحم فرمائیے، میرے بچوں کو میں دودھ پلانا چاہتی ہوں، آقا رحم فرمائیے، آقا میری سفارش کر دیجئے۔ بس اتنا کہنا تھا، میرے آقا کہنے لگے، اے ہرن تو لوٹ کے آئے گی نا، تو بس اتنا کہنا تھا، آقا وعدہ کروں کونین کے والی سے وفا نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا، آقا میں ضرور آؤں گی، آپ کے بارگاہ میں ضرور واپس آؤں گی، میں جاؤں گی، میرے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، وہ لوٹ کے واپس آؤں گی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا نے اس کو رہا کر دیا۔ وہ ہرن جاتی ہے، جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور واپس آ کر سرکار کی بارگاہ میں ٹھہرتی ہے اور اپنے ٹانگوں کو اس طرح پھنساتی ہے کہ کہتی ہے، آقا میں نے میرا وعدہ آپ کے بارگاہ میں میرا وعدہ آپ کے قدموں میں رکھتی ہوں، آقا رحم فرمائیے، میں واپس آ گئی۔ تو بس اتنا کہنا تھا، تو آقا اس کے مالک سے کہتے ہیں، اے اس کے مالک، سن، یہ مجھے وعدہ کر کے گئی تھی کہ لوٹ کے آؤں گی، یہ لوٹ کے آ گئی ہے، اے مالک بتا کیا تو اسے مجھے بیچے گا؟ تو وہ بھی آقا کا عاشق تھا، وہ بھی آقا کا وفادار تھا، تو کہنے لگا، آقا ہم آپ کے ہیں، ہماری مال و دولت آپ کی ہے، سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، سرکار لے جائیے۔ بس اتنا کہنا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہرنی کو آزاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہرن جا، میں نے اسے تجھے خرید کر میں نے تجھے آزاد کر دیا تھا۔ تو بس اتنا کہنا تھا، تو وہ ہرن جاتے جاتے کہتی ہے، آج میں بہت رقص کروں گی، کیونکہ اس لیے میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے، کیونکہ کسی ملا کے بازار میں نہیں، یہ تو اللہ کے رسول میں میرا سودا ہوا ہے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، بزرگوں، بس اتنا کہنا تھا، تو وہ جاتی ہے، جاتے کہتی ہے، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، میرے آقا کا وہ ذکر ہے جہاں پر ہرنی بے زبان ہے اسے بھی زبان آ جاتی ہے، اگر میرے آقا رحم کی نگر پھٹر پر بھی ڈالتے تو اسے بھی زبان آ جاتی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، اور کوئی کہتے ہیں کہ آقا ہمیں محفلوں میں کوئی کہتا ہے وہ چھوٹے پیجامے والا کہ نبی نہیں ہے، ارے غدار جا،
جا کر اس غلام رسول سے پوچھ کہ رسول کہاں ہے، تو رسول کہاں ہے، تو جا کر اس میرے آقا کے غلام سے پوچھ، تو وہ کہے گا کہ اے سن نادان سن، میرے آقا کبھی مدینے میں تو پلے مومنوں کے سینے میں رہتے ہیں، کبھی مدینے میں تو کبھی مومنوں کے سینے میں رہتے ہیں۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ آقا یہاں پر حاضر و ناظر ہے، آقا یہاں پر حاضر و ناظر ہے میرا ایمان کہ آقا یہاں ناظر ہے یہ میرا ایمان کہ آقا یہاں پر موجود ہے۔ سب یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے، سب یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے۔ اور ہرن یہ کہتے، جب کلمہ پڑھ کر واپس جاتی ہے تو ہرن کہنے لگی، تو ہرن سرکار کا کلمہ پڑھتے ہوئے واپس جا رہی ہے، جاتے جاتے یہ کہہ رہی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بھیک نہ ملتی آقا حضور آپ کے در سے، اس گھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور کہنے میں کچھ غلطی ہو تو رب تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام ماشاء اللہ۔